بلوچ یکجہتی کمیٹی کی مارنگ بلوچ کا ریاست مخالف پروپیگنڈا بے بنیاد اور بے نقاب قرار دیا گیا ہے۔ ہم دشمنی بھارت طویل عرصے سے پاکستان بالخصوص بلوچستان کے نوجوانوں کو گمراہ کر کے اپنے مذموم عزائم کے حصول کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اسی تناظر میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والی خاتون ماہرنگ بلوچ جو کہ بلوچوں کے حقوق اور مظلومیت کا لبادہ اڑ کر مخالف دھرنے میں شریک ہے۔ تازہ ترین ویڈیو میں دیکھا اور سنا جا سکتا ہے کہ ماہرنگ بلوچ ایران میں کیے جانے والے اسٹرائک میں ہلاک بلوچ دہشت گردوں کے حوالے سے دھرنے سے خطاب میں اقرار بھی کر رہی ہیں کہ آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران میں جو لوگ مارے گئے ان کے لواحقین دھرنے میں موجود ہیں۔ جاوید شہزاد مزید آگاہ کریں گے۔ جی جاوید۔ جی بالکل جی، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ماہ رنگ بلوچ کا ریاست مخالف پروپیگنڈا آشکار ہو چکا ہے۔ امن دشمن بھارت طویل عرصے سے پاکستان بالخصوص بلوچستان کے نوجوانوں کو گمراہ کر کے اپنے مذموم عزائم کے اصول کے لیے استعمال کرتا آ رہا ہے۔ اسی تناظر میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والی خاتون ماہ رنگ بلوچ نے جو کہ بلوچوں کے حقوق اور مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر مخالف دھرنے میں شریک ہے۔ تازہ ترین ویڈیو میں دیکھا اور سنا جا سکتا ہے کہ ماہ رنگ بلوچ ایران سے کیے گئے جانے والے اسٹرائک میں ہلاک ہونے والے بلوچ دہشت گردوں کے حوالے سے دھرنے سے خطاب میں اقرار کر رہے ہیں کہ آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران میں جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے لواحقین دھرنے میں موجود ہے۔ مارنگ بلوچ کا یہ بیان اس بات کی واضح عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے بی ایل اے اور بی ایل ایف کے دہشت گرد ایران میں روپوش ہیں، جہاں سے پاکستان کے جاوید ہمارے ساتھ رہیں۔ برگیڈیئر ریٹائر مسعود احمد نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ برگیڈیئر صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے۔ مسنگ پرسن بلوچستان میں یقیناً ایک سیریس ایشو ہے، لیکن اس کی آڑ میں مظلومیت کا لبادہ اڑے۔ اسلام آباد میں پچھلے 40 دنوں سے دھرنا دیے ہوئے ہیں خاتون ماہرنگ بلوچ۔ کل ان کی زبان سے خود ہی اقرار کیا گیا کہ جو ایران کے اندر دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں ان کے لواحقین دھرنے کے اندر موجود ہے۔ کتنا سیریس تھریٹ آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ جی ہاں، پہلے دو چیزیں سمجھ لیں۔ دیکھیں، مسنگ پرسن کے جو کیسز ہیں نا دنیا بھر میں ہوتے ہیں، اور امریکہ میں جب مسنگ پرسن 5 لاکھ سے اوپر کے ہیں، اور پاکستان میں جو مسنگ پرسن ہے میجارٹی جو پیچھے رپورٹ ہوئے تھے، جو 2011 میں پاکستان سپریم کورٹ نے ایک کمیشن بنایا تھا، وہ خیبر پختونخوا کے لوگ تھے، تو بلوچستان میں تو بہت کم تھے۔ اس کمیٹی نے بعد میں جب تحقیقات کی تو ابھی مشکل سے جا کے 2000 کے قریب ہیں پورے پاکستان میں جو مسنگ پرسنز ہیں۔ اور اصل میں جو مسنگ پرسن کے نام سے لوگوں میں یہ دیکھیں سیاست کی جاتی ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے اس کو ملائن کرے اسٹیٹ آف پاکستان کو، اسٹیٹ آف پاکستان کے اداروں کو، اور اس کو بیسیکلی یوز کرتے ہیں پولیٹیکل مائلیج کے لیے، اور ایک اسپیشلی نیشنلسٹ آرگنائزیشنس ہیں یا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں سو کال، جو پاکستان کو ملائن کرنا چاہتے ہیں آن بہاف آف دی ہوسٹائل ایجنسیز۔ یہ ایک چیز ہے۔ اب سیکنڈ جب ہم جہاں بات کرتے ہیں اس کی آتی ہے یہ بلوچ یکجہتی کونسل کمیٹی تھی جو، تو یہ تو ایکسپوز ہو گئی ہے، جو سازش تھی، جو کانسپریسی انہوں نے بنائی تھی اسٹیٹ آف پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے۔ اب جو دیکھیں کہ خود اس نے مارنگ نے کنفیس کر لیا ہے، جو لوگ بلوچ ایران میں مارے گئے تھے ان کے لواحقین دھرنے میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا آپ نے ڈرامہ تھا، اور بیسیکلی یہ جو جتنے مسنگ پرسنس ہیں یا وہ تو دہشت گردوں کے گروپس کے حصہ ہیں، یا وہ پڑوسی ممالک میں موسٹلی ایران یا افغانستان وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ پروپیگنڈا ہوسٹائل ایجنسیز میں ہمارے دشمنوں کے کہنے پہ کیا جاتا ہے تاکہ پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز پہ بدنام کیا جا سکے۔ اب میرا خیال میں یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ چند لوگ ایسے ہی ہیں، باقی بلوچ جو ہیں محب وطن ہے، میجارٹی 98% محب وطن بلوچ ہیں، ان میں ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں، جو دہشت گرد ان کو قتل کر رہے ہیں، ان سے کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ جو شہداء کے لوگ ہیں جو وہ بیٹھے ان سے کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ تو مینلی ان کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کو، اسٹیٹ کے اداروں کو بدنام کرنا۔ اچھا، ہمارے ساتھ رہے گا برگیڈیئر صاحب، ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر قمر چیمہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف دفاعی تجزیہ کار۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، مارنگ بلوچ کا یہ معاملہ ہے جس میں یہ اعتراف بھی سامنے آیا کہ ایران میں مارے گئے جو دہشت گرد ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کے دھرنے میں موجود ہیں، اس اعتراف کے بارے سے دوسری جانب معاملہ ہے مسنگ پرسنز کا۔ اب ظاہر ہے ایک جانب سٹیٹ کارروائی کر رہی ہے دہشت گردوں کے حوالے سے، ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ایک دوسرا ملک یہ بات کرتا ہے، ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے ایران کے کہ وہاں پہ اب بھی جو گزشتہ روز کارروائیاں ہوئی وہ دہشت گرد تھے اور غیر ایرانی تھے۔ تو اب اس صورتحال میں جو کنفیوز کیا گیا مسنگ پرسن کے معاملے کو اور دہشت گردوں کے جو پیچھے بچ جانے والے لوگ ہیں ان کو لواحقین بنا کر پیش کیا گیا، اس کو کس طرح سے مزید ایکسپوز کیا جا سکتا ہے؟
देखिए जी, पाकिस्तान को इस चीज को समझना चाहिए कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम चंद एक लोगों को इतने बड़े पैमाने पे एंटरटेन करें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान का सारा निजाम मफलूज हो जाए। मारूफ बलोच ने खुद ही मान लिया है कि वो जो दहशतगर्द जिनको पाकिस्तान ने ईरान में मारा है, जिसको ईरान भी मानता है कि वो नॉन इरानियंस हैं, वो तो कहती है उनके लवाकिन तो यहाँ बैठे हुए, तो तुम किस चीज की तालियां बजा रहे हो? इसका मतलब है कि ये उन दहशतगर्दों के रिप्रेजेंटेटिव है। इसका मतलब यही है कि ये लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये BLA और BLF जो है, बलोच लिबरेशन फ्रंट एंड बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, इन्होंने अपने सॉफ्ट मीडिया विंग और अपनी जो खवातीन को लॉन्च किया है ताकि पब्लिक के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने तो आप ये कह सकें कि जनाब ये देखें हमारे साथ ज्यादती हो रही है, और वैसे आप फौज और रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों पे हमले करें। तो ये इनके मीडिया विंग बैठे हुए हैं, ये इनके सोसाइटियल विंग बैठे हुए हैं सॉफ्ट पावर हासिल करने के लिए, लेकिन उधर फौज के खिलाफ और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हार्ड पावर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी वो ईरान में बैठे हैं, कुछ वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। मैं समझता हूँ क्लैरिटी आ गई है और इन्होंने अपने खुद अल्फाज से कहा है, तो उन लवाकिन को भी ढूंढना चाहिए कि उनके कौन से लवाकिन हैं जो इस धरने में, जो फैमिलीज बैठी हुई हैं, जिनको ये मिसिंग पर्सन कहती हैं, जिनको मिसिंग पर्सन कहती हैं, उनको तो पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में मार दिया है। सो क्वेश्चन ये है कि सारे का सारा जो मिसिंग पर्सन का केस जो है वो जेन्युइन भी होगा, कुछ परसेंटेज होगी, हम ये नहीं कहते, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि ये सारे तो यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ सारे ये ईरान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान को कहते हैं कि ये मिसिंग पर्सन है। सो ये चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं। इस पे इन लोगों के अंदर जो जिन लोगों को वहां मारा गया है, उनकी फैमिलीज तक हमें पहुंचना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप अपने भाइयों को या अपने फैमिली को क्यों मिसिंग पर्सन कहते हैं, जबकि वो अपनी मर्जी से ईरान में बैठे हुए थे, जबकि वो वहां से बैठ के पाकिस्तान पे हमले करा रहे थे। जी सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा, ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अहमद और जावेद शहजाद।